بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین۔ پاکستان کے اندر اسپیشل انویسٹمنٹ کونسل کے تھرو پاکستان میں $50 بلین کی سرمایہ کاری کا پلان حکومت اور فوج کا بالکل سامنے آ چکا ہے۔ آج کی اس ویڈیو میں آپ کو ڈیٹیل سے بتانے جا رہا ہوں کہ حکومت اور فوج مل کر کیا کرنے جا رہی ہے اور $100 ارب کا معاشی پلان کیا ہے۔ ناظرین، ڈالر کی ذخیرہ اندوزی کی روک تھام اور سٹے بازی روکنے کے لیے براہ راست ایجنسیز کمان سنبھال چکی ہیں، جس کے اثرات بھی پاکستان میں آپ کو نظر آئے ہیں۔ بجلی چوروں اور چینی سمگلروں کے خلاف بھی بڑے اور سخت ہاتھوں سے نپٹنے کے اشارے مل رہے ہیں۔ بتایا جا رہا ہے کہ دوست ممالک بڑی سرمایہ کاری کے لیے تیار ہیں اور صرف دوست عرب ممالک سے ہی $100 ارب کی سرمایہ کاری کی امید ہے۔ لیکن یہاں سوال یہ ہے کہ ایسے وقت میں جب IMF نے ہمیں مشکل وقت میں ہمارا جو مالیاتی پیکج ہے وہ روک کر بڑی مشکل سے ایک سٹینڈ بائی ایگریمنٹ کیا اور اس ایگریمنٹ کے تحت $1.2 ارب کے حصول کے لیے بھی ناک کی لکیریں نکلوائیں، کیا وہ مستقبل میں ہم سے کوئی نرمی برتے گا؟ یہاں سوال یہ ہے کہ ماضی میں وہ دوست ممالک جن کے بارے میں آج بتایا جا رہا ہے کہ بڑے سرمایہ کاری کرنے والے ہیں، انہوں نے بھی صرف $1 سے $2 ارب دینے کے لیے IMF کی منظوری کی شرط لگا دی۔ کیا وہ اب IMF کی منشا اور منظوری کے بغیر اتنا بڑا قدم اٹھا لیں گے؟ چین جیسا ملک جن کی دوستی کو ہمالیہ سے بلند اور سویٹر دن دہنی اور ڈیپر دن سے بتایا جاتا ہے، اس نے بھی IMF کی شرائط ماننے کا کہا۔ کیا وہ بھی ہمیں بغیر ریفارمز کیے مدد فراہم کرے گا؟ کیا یہ تمام ممالک کسی گارنٹی کے بغیر اتنی بڑی سرمایہ کاری پر راضی ہوں گے؟ ہم نے ایسا کون سے ٹارگٹ اور ایسی کون سی ریفارمز کر لیں کہ وہ ہمارا خطہ محفوظ سرمایہ کاری کا موضوع بن گیا؟ یہاں سوال یہ بھی ہے کہ آرمی چیف نے جن انویسٹر سے ملاقاتیں کی، ملک کی اکثریت انہیں یعنی ان تاجروں کے بارے میں کچھ اچھے خیال نہیں رکھتی۔ یہاں تاجر سابقہ آرمی چیفز کے ساتھ بھی گھنٹوں طویل نشستیں کرتے تھے، بڑے بڑے پلانز اور امپورٹس کا یقین دلاتے، منہ مانگی سبسڈیز لیتے، لیکن نتائج صفر کے صفر رہے۔ کیا ان انویسٹر سے بھی پوچھا گیا کہ لی جانے والی سبسڈیز اور وعدوں کا کیا بنا؟ حقائق کو دیکھا جائے تو معلوم ہوتا ہے کہ چینی کی ذخیرہ اندوزی ہو یا ڈالر کی کمی، بجلی کی چوری ہو یا اس کے مہنگے منصوبوں سے فائدہ اٹھانا، ان سب معاملات میں یہی تاجر حصہ بقدر حصہ وصول کرتے رہے ہیں۔ اس بار ایسا کیا ہے کہ ان کے ساتھ مشاورت اور ان کی رہنمائی کی ضرورت محسوس ہوئی؟ یہ ایک بار پھر گمراہ کن اعداد و شمار پیش کرے گی، جھوٹے وعدوں کی برمار کریں گے، پھر سے بھاری سبسڈیز لیں گے اور ملک کو ایک نئے بحران کے سپرد کر کے چلے جائیں گے۔ اس کے ساتھ اسپیشل انویسٹمنٹ فیسیلیٹیشن کونسل پاکستان کے معاشی مسائل کے حل کے لیے سرمایہ کاری کے فروغ اور عالمی معیشت کے ساتھ جڑنے کے لیے قائم کی گئی تھی۔ طے کیا گیا ہے کہ 5 اہم شعبوں میں باشمول IT، زراعت، کانکنی، دفاع اور توانائی براہ راست غیر ملکی سرمایہ کاری کے ذریعے اچھے نتائج پیدا کیے جائیں گے۔ 3 سال کے دوران $100 ارب کی سرمایہ کاری کے ذریعے قومی معیشت کو انقلابی وسعتوں سے ہمکنار کیا جائے گا اور براہ راست غیر ملکی سرمایہ کاری کسی بھی ملک کی انفراسٹرکچر اور تعمیر و ترقی میں اہم کردار ادا کرتی ہے۔ پاکستان کے خطے میں بھارت اور بنگلہ دیش کی قابل ذکر ترقی میں فارن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ نے ایک اہم کردار ادا کیا ہے۔ بھارتی لیڈرشپ اب بھی امریکہ، برطانیہ، روس اور یورپ میں جا کر سرمایہ کاروں کو اپنے ہاں سرمایہ کاری کرنے کی جو ہے وہ اٹریکشن دیتی ہے۔ لیکن قائم کردہ کونسل کی اہمیت اور $100 ارب کی غیر ملکی سرمایہ کاری کا ٹارگٹ حاصل کرنے کے لیے عزم کا اظہار ایک اچھی ستائش ہے، لیکن اس بارے میں کوئی شک نہیں ہے کہ یہ ہمارے مسائل کا کلی حل نہیں ہے۔ لیکن یہ بھی درست ہے کہ بگڑے ہوئے معاملات کو سدھارنے کی طرف یہ اہم قدم ضرور ہے۔ 90 کی دہائی میں سوویت یونین کے خاتمے کے بعد اشتراکیت اور سرمایہ داری نظام ہائے معیشت اور معاشرت کی بنیاد پر لڑی جانے والی فکر اور عملی جنگ اختتام پذیر ہو گئی اور اسی اعتبار سے قائم کردہ عسکری اور معاشی اتحاد بھی اپنی اہمیت کھونے لگے۔ ترقی کرتے ہوئے ممالک کو ملنے والی گرانٹس اور امداد میں کمی آنے لگی، جبکہ سرمایہ کاری کے رجحانات بڑھنے لگے۔ ناظرین، آج کی ویڈیو میں آپ کو وہ چیزیں بتائی جا رہی ہیں جو فیکٹ اور فگرز کے بیس پر۔ سرمایہ کی اہمیت اور افادیت کے بارے میں تو کسی کو شک و شبہ نہیں ہونا چاہیے، لیکن سرمایہ کی نوعیت کو بھی سمجھنا ضروری ہے کہ سرمایہ کسی کا دوست نہیں ہوتا،
کسی کا وفادار نہیں ہوتا اور کسی کے ساتھ منسلک نہیں ہوتا۔ دور جدید میں سرمایہ ایک ایسی چیز کے طور پر سامنے آیا ہے جبکہ اس کی اہمیت دو چند نہیں بلکہ لامحدود یعنی چند ہو گئی، اور سرمایہ کاری عالمی سفارت کاری کی بنیاد بننے لگی ہے۔ اور سرمایہ 3 عوامل کو دیکھتا ہے، پھر وہ کسی ملک میں رہنے یا نکلنے کا فیصلہ کرتا ہے۔ سرمایہ دار سب سے پہلے دیکھتا ہے کہ اس کا سرمایہ کتنا محفوظ ہے، سرمایہ دار پھر دیکھتا ہے کہ سرمایہ کاری میں منافع کس قدر ہے، اور پھر سرمایہ دار کسی بھی جگہ سرمایہ کاری کرتے وقت یہ بھی دیکھتا ہے کہ بوقت ضرورت اپنے سرمایہ کو نکالنے کی کس قدر سہولت اور آسانی ہے۔ ہم نے 3 برس میں $100 ارب کی سرمایہ کاری لانے کا ٹارگٹ تو مقرر کر لیا ہے، لیکن ذرا دیکھتے ہیں کہ بیان کردہ 3 عوامل کے حوالے سے طے کردہ ہدف حاصل ہونے کے کتنے امکانات ہیں۔ سرمایہ کی اہمیت اور فائدے کے بارے میں تو کسی کو شک شبہ نہیں ہونا چاہیے، لیکن سرمایہ کی نوعیت کو بھی سمجھنا ضروری ہے۔ تو جہاں تک سرمایہ کاری کے محفوظ ہونے کا تعلق ہے تو پاکستان آج تک کسی بھی غیر ملکی سرمایہ کار کو اس حوالے سے شکایت نہیں ہوئی کہ ہماری حکومتیں چاہے کتنی بھی نالائق ہوں یا رہی ہوں، لیکن غیر ملکیوں کی جان اور مال کی حفاظت، ان کے سرمایہ کی دیکھ بھال کے حوالے سے ہمیشہ بہتری کا مظاہرہ کرتی رہی ہیں۔ SIF یعنی اسپیشل انویسٹمنٹ فیسیلیٹیشن کے قیام کے ذریعے حکومت نے اپنے اس عزم کا ارادہ کیا ہے کہ سرمایہ محفوظ رہے گا، کسی سرمایہ کار کو فکر مند ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ جہاں تک نفع کا تعلق ہے، پاکستان دنیا کے ان چند ملکوں میں شمار کیا جاتا ہے جہاں ریٹرن آن انویسٹمنٹ کی شرح خاصی بلند اور سرمایہ کاروں کے لیے جنت ہے۔ سرمایہ کو واپس لے جانے کی سہولت کے حوالے سے بھی معاملات حوصلہ افزا ہیں۔ پاکستان میں سرمایہ کاروں اور سرمایہ کار کاروبار کے چند ابتدائی سال میں اس قدر منافع کما لیتا ہے کہ آنے والے وقتوں میں وہ منافع ہی منافع حاصل کرتا رہتا ہے۔ اس کی سرمایہ کاری پہلے ہی پوری ہو چکی ہوتی ہے۔ اب دیکھیں ذرا غیر ملکی برانڈز کو دیکھ لیں۔ نیسلے کی چھوٹی بوتل $50 میں بک رہی ہے، ہمارا ہی پانی بوتلوں میں بھر کر اپنے برانڈ کی مہر لگا کر سونے کے بھاؤ میں ہمیں بیچا جا رہا ہے۔ $100 کلو میں آلو لے کر ہمیں میکڈونلڈ والے $1000 میں بیچ رہے ہیں، اور ہماری بھینسوں کا گوشت برگر میں ٹکی کی صورت میں سونے چاندی کے ریٹ میں ہمیں بیچا جا رہا ہے۔ توانائی کے شعبے میں سرمایہ کاری کرنے والی کمپنیوں کو بجلی پیدا کیے بغیر ہی ان کے کیپیسٹی چارجز مل رہے ہیں۔ مدت ہوئی وہ اپنی سرمایہ کاری وصول کر چکے ہیں، اب جو کچھ بھی ان کا منافع ہی منافع ہے۔ ہماری حکومتیں کیونکہ اپنے عوام کے حقوق اور مفادات کو ذرا بھی اہمیت نہیں دیتی، اسی لیے سرمایہ کار یہاں کھل کر کھیلتے ہیں، نفع اندوزی کرتے ہیں، بھاری شرح سے منافع کماتے ہیں اور بآسانی اپنی انویسٹمنٹ واپس لے جاتے ہیں۔ حکومت پاکستان نے سعودی عرب کو ایک اور نئی سہولت بھی دی ہے، بلکہ اپنے لیے بھی ایک بہتری کا موقع پیدا کر لیا ہے۔ وہ یہ ہے کہ سعودی عرب اپنی سرمایہ کاری کی رقم ڈالروں کی شکل میں یہاں اسٹیٹ بینک میں جمع کروائے گا، یعنی فارن کرنسی اکاؤنٹ کھولے گا، یہاں اس اکاؤنٹ سے روپوں کی صورت میں رقم خرچ کرے گا، اور اسی طرح پاکستان کے فارن ریزرو کے ذخائر میں بہتری ہوگی، تو دوسری طرف سعودی عرب کی سرمایہ کاری ڈالروں کی شکل میں محفوظ ہوگی۔ سعودی عرب کو روپے کی قدر میں گراوٹ کا نقصان بھی نہیں اٹھانا پڑے گا۔ کونسل لا رہا ہے پاکستان کے معاشی مسائل کے حل کی طرف ایک اہم قدم ہے جس کی کامیابی کے قوی امکانات ہیں۔ ویسے ہمارے پاس کامیابی کے علاوہ کوئی بھی دوسرا آپشن اس وقت نہیں ہے۔ ناظرین، آپ اس کے بارے میں کیا رائے رکھتے ہیں کامنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا۔ انشاءاللہ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیوز میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔